میرے عزیزو، شرم و حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ عزتیں عطا فرماتے ہیں انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عزتوں سے نوازتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ پاک دامن رہنا، اپنی عزت و ناموس کی چادر کو داغدار نہ کرنا، یہ بڑھیا بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دہلی میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لوگ پریشان، اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ بارش عطا کر دے، مصیبت کو ٹال دے۔ چرندے، پرندے، درندے، انسان قحط کی وجہ سے مرنے لگے۔ لوگ دعا کر کر کے تھک گئے، باہر نکل آئے ایک کھلے میدان میں جا کر تاکہ نماز استسقاء ادا کریں۔ یقینی بات ہے اس میں پاک دامن لوگ بھی ہوں گے، عزت والے لوگ بھی ہوں گے، تقوی والے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں، یہاں دکھانا یہ ہے۔ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز استسقاء ہو رہی ہے، اسی میدان میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہو گیا، لوگوں کو اللہ سے مانگتے مانگتے اسی میدان میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے بعد دیکھا کہ اسی میدان کے راستے سے اونٹ کے اوپر کوئی سوار ہے اور ایک کڑیل نوجوان وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر جا رہا ہے۔ اس نے جب اتنی مجمع دیکھا کہ گویا کہ وہ دہلی سارا یہاں امڈ آیا تھا، حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ خیر تو ہے یہاں اتنے لوگ اکٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بتانے والوں نے اسے بتایا کہ آپ تو پردیسی اور مسافر ہو، اس علاقے میں قحط ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، بارش نہیں برس رہی، اللہ سے بارش کی دعا مانگنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، نماز استسقاء ادا کی ہے، اسی وقت سے صبح سے لے کر اب تک عصر ہو چکی ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا دعائیں مانگ رہے ہیں بارش کی؟ جی بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اونٹ کے قریب گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنن فانن بادل بنے، خوب برسے۔ یہ ابھی نوجوان یہیں تھا، اونٹ یہیں تھا، بارش ہوئی۔ لوگ پھر اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ تو نے اونٹ کو ادھر ٹھہرایا تھا، آ کر ہم سے پوچھا، پھر اونٹ کے قریب گیا، وہاں کچھ کیا، پھر کوئی دیر نہیں لگی، کوئی آثار نہیں تھے، ہم صبح سے لے کر شام تک گویا عصر تک گڑ گڑا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کیا کیا تو نے؟ پہلے تو اس نے کہا کہ چھوڑو، رہنے دو، بارش آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لوگ جب پیچھے پڑے تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس میں میری ماں ہے، میری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آپ لوگوں نے جب میں نے مجمع دیکھا تو اونٹ ادھر ٹھہرا کر آپ تک آیا، اور آپ نے کہا کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، میں پھر امی جان کے پاس چلا گیا۔ اماں جی کجاوے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے امی جان کے چادر کو، دوپٹے کو، یا ان کے کپڑے کے ایک پلو کو پکڑا، ایک کونے کو پکڑا، اور پکڑ کر کہا اللہ تو جانتا ہے میری ماں پاک دامنہ ہے، اپنے عزت و عفت کی چادر کو اس نے کبھی داغدار نہیں کیا، انتہا درجے کی متقی اور پرہیزگار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ ترس کر دے اللہ، ان لوگوں پہ ترس کر دے، جو مانگ رہے ہیں عطا کر دے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نوجوان نے بس یہی کہا تھا، اللہ یہ پاک دامنہ ہے میری اماں اور میں اس کا بیٹا ہوں،
ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ نے بارش دے دی، اللہ کی رحمت چھم چھم برسی، قحط دور ہو گیا۔ شرم و حیا کی برکت، پاک دامنی کی برکت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت آئی ہوئی مصیبتوں کو، قحط کو اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم پاک دامنی کی زندگی اختیار کر لیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے پہلے کہ مجمع تا دہلی میں کوئی پاک دامن نہیں ہوگا، سب پاک دامن ہوں گے، اکثر پاک دامن ہوں گے، نیک اللہ والے ہوں گے۔ کسی ایک کی عزت کو جو بڑھانا تھا اور اس جملے سے بڑھانا تھا، جبھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا، جوانو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرو، پھر دیکھو کہ زندگی میں بہار آتی ہے یا نہیں آتی۔